کوئی چادر نکال کے بھیک مانگ رہا ہے، اس کو محبت رسول کا نام دیا جا رہا ہے۔ کوئی 12 ربیع الاول کو جلوس نکال رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی اس کو محبت رسول سمجھ رہا ہے۔ کوئی بائک پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا رہا ہے، اس کو محبت رسول سمجھ رہا ہے۔ محبت رسول اتنی آسان نہیں ہے میرے بھائیوں کہ بائک پر ایک جھنڈا لگا دینے سے رسول کی محبت ثابت ہو جائے۔ آؤ محبت رسول کا مطلب سیکھو حضرت سمیہ۔ مسلمان غریب ہے، مزدور ہے، سوکھی روٹی کھاتا ہے، چٹنی روٹی کھاتا ہے، اچھا مکان بھی نہیں ہے، اچھے کپڑے بھی نہیں ہے، بہت اعلیٰ لائف اسٹائل بھی نہیں ہے، مگر اسلام کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ کل اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑی خوشی کے ساتھ کہے گا، اے اللہ میرے پاس اچھا مکان تو نہیں تھا، اعلیٰ زندگی تو نہیں تھی، زمین و جائیداد تو نہیں تھی، پراپرٹی تو نہیں تھی، مگر اے اللہ میں توحید کو لے کر کے آیا ہوں، میں ایمان کو لے کر کے آیا ہوں۔ اور بڑے بڑے کھرب پتی آئیں گے، بڑے بڑے ارب پتی آئیں گے، اے اللہ میں زمین بھر کے سونا لے کر کے آیا ہوں، مگر اسلام میرے پاس نہیں ہے، توحید میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، تمہارے پاس زمین بھر کے سونا تو ہے مگر توحید کی امانت تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام تو وہ نعمت ہے جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے ہاتھ پیر باندھ دیا، سامنے جوان بیٹے کو عمار کو باندھ دیا، سامنے شوہر کو باندھ دیا، اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے، تو مرتد ہو جا، تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، اے سمیہ میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ سمیہ کی عمر 50 کے پار ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن ہائے ہائے اس بوڑھی عورت کے اندر اللہ نے ایمان کی کیسی طاقت رکھی ہے۔ اے ابو جہل تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو سمیہ کے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ سوچ لے سمیہ، بہت بری سزا تجھے دوں گا، منظور ہے مجھے، اے سمیہ میں تیرے بدن کے کپڑے اتار دوں گا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دوں گا۔ ایک ماں کے لیے کتنی بڑی اذیت کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جائے۔ مگر ایمان وہ دولت ہے میرے بھائی جس کو بچانے کے لیے سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگے ہونے کی اذیت کو گوارا کر لیا، مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے کپڑے اتار لیے گئے، جوان بیٹے عمار کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا۔ چشم پلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ باپ اور بیٹے کے سامنے ماں کو، شوہر کے سامنے بیوی کو ننگا کر دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ عورت، وہ سمیہ اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑی بے دردی سے ابو جہل نے سمیہ کو آخری وارننگ دی، سمیہ اب بھی تیرے پاس موقع ہے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے، ہمارے 360 بتوں کا اقرار کر لے، اے سمیہ میں تجھے کپڑے پہنا دوں گا، میں تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دوں گا۔ سمیہ مسکرا کے کہنے لگی، نہیں، یہ دل اب لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی اور راستے پر نہیں جا سکتا، اس دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت آ چکی ہے۔ محبت رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا آج مذاق بنا کے رکھ دیا ہم لوگوں نے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ محبت رسول کس چڑیا کا نام ہے۔ کوئی چادر نکال کے بھیک مانگ رہا ہے، اس کو محبت رسول کا نام دیا جا رہا ہے۔ کوئی 12 ربیع الاول کو جلوس نکال رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی اس کو محبت رسول سمجھ رہا ہے۔ کوئی بائک پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا رہا ہے، اس کو محبت رسول سمجھ رہا ہے۔ محبت رسول اتنی آسان نہیں ہے میرے بھائیوں کہ بائک پر ایک جھنڈا لگا دینے سے رسول کی محبت ثابت ہو جائے۔ آؤ محبت رسول کا مطلب سیکھو حضرت سمیہ سے۔ ابو جہل نے ننگا کیا، شرمگاہ کے اوپر برچھی ماری اور بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو قتل کر دیا۔ اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی سمیہ شہید ہو گئی۔ میری پیاری ماں بہنوں، سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا۔
ایمان کی اہمیت ان کو پتہ تھی۔ حضرت بلال کو دیکھو، میرے نوجوانوں، تمہاری طرح وہ فیس واش تو نہیں لگاتے تھے، تمہاری طرح وہ بالوں میں جیل تو نہیں لگاتے تھے، تمہاری طرح سیلون میں 200 روپیہ دے کر کے بال تو نہیں کٹواتے تھے، تمہاری طرح ہینڈسم تو نہیں تھے، تمہاری طرح اسمارٹ تو نہیں تھے۔ بلال تو کالے تھے، بلال تو حبشہ کے رہنے والے تھے، لیکن ہاں، بلال کے کالے جسم کے اندر جو دل دھڑکتا تھا، اس دل میں اللہ کی محبت تھی، رسول کی محبت تھی۔ بلال حبشہ کے رہنے والے غلام تھے، مگر بلال کا مقام یہ تھا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بلال، میں نے معراج کی رات میں دیکھا کہ میرے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی ہے، میں چل رہا ہوں اور میرے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی ہے، بلال ایسا کون سا عمل تم کرتے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی، میں جب بھی وضو بناتا ہوں، میں وضو بنانے کے فوراً بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، اور میں کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں رہتا۔ پیشاب کیا، لیٹرین کیا، باتھ روم میں گیا، جیسے ہی وضو ٹوٹا پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب تک جاگ رہا ہوں میں وضو کی حالت میں رہوں۔ آپ نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے۔ بلال کو ان کا مالک امیہ بن خلف عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیتا ہے، سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے۔ اے بلال، ہم تجھے ٹارچر کرنا نہیں چاہتے، تجھے تکلیفیں دینا نہیں چاہتے، اے بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، ہم تجھے تکلیفیں دینا چھوڑ دیں گے۔ اپنے چہروں کو کریم اور پاؤڈر سے سجانے والوں اور والیوں، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھے گا، اللہ تو دل کا ایمان دیکھے گا، تقوی دیکھے گا۔ بلال خوبصورت نہیں ہے، مگر اے بلال میری زندگی قربان ہو جائے آپ پر۔ اللہ نے آپ کے دل میں کتنا مضبوط ایمان دیا ہے۔ بلال کے سینے کی چربی پگھل رہی ہے، بلال کی پیٹھ تپتی ہوئی ریت پر پگھل رہی ہے، بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، مگر بلال کہتے ہیں احد احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ یہ پیشانی جھکے گی تو اس کے آگے جھکے گی، میں عبادت کروں گا تو اس کی کروں گا، میں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایمان کی اہمیت پوچھنا ہے تو حضرت خبیب سے پوچھو۔ کافروں نے پکڑ لیا ہے، مکہ کے مشرکوں نے پکڑ لیا ہے، سولی پر چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اے خبیب، مرنے کے پہلے کوئی انتم اچھا ہو تو بتا دو، کہ مرنے کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کا اجازت ہے؟ حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی، بڑی ہلکی نماز پڑھی، سلام پھیرا، کہا کہ میں نے جان بوجھ کر کے ہلکی نماز پڑھی، کہیں تم یہ نہ سمجھو میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں۔ مکہ والوں نے آفر پیش کیا، کہا اے خبیب، مان لو آج تمہاری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ ہماری جگہ محمد ہوتے اور ان کو سولی دے دی جاتی، تو اے خبیب تم صرف اتنا کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ہائے ہائے، خبیب کے سینے پر چوٹ لگی، خبیب کے دل کو تکلیف پہنچی۔ کہا اے مکہ کے کافروں، تم تو یہ کہتے ہو کہ میری جگہ محمد ہوتے، ارے خبیب کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری جان بچ جائے، میری جان کو معاف کر دیا جائے، اور میرے نبی کو بدلے میں میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھویا جائے۔ میں اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھو کر کے بھی اپنی جان بچانا نہیں چاہتا۔ یہ تھی محبت رسول۔ ایک سال اتفاق سے کلیا چک میں میرا پروگرام تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ میں۔ فرقہ سے مالدہ جانے میں، کلیا چک جانے میں آدھا گھنٹے کے سفر میں مجھے 3 گھنٹے لگ گئے، کیونکہ عاشقان رسول کا جلوس نکل رہا تھا۔ جس نبی نے اپنی امت کی لڑکیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، اس نبی کی محبت کے نام پر جوان لڑکیاں جلوس کو دیکھنے کے لیے باہر نکل رہی ہیں۔ جس نبی نے ناچ اور گانے کو شیطان کا کام قرار دیا، اس نبی کے محبت کے نام پر اس نبی کے امتی
گا رہے ہیں، میوزک کے ساتھ قوالی بجا رہے ہیں، نعتیں بجا رہے ہیں، اور نام اس کو دیا جا رہا ہے کہ ہم صاحب رسول سے محبت کرتے ہیں۔ محبت رسول کس چڑیا کا نام ہے؟ آئیے سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنا دیا ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے تو صرف اس ایک آیت کو سمجھ لے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بتا دی ہے محبت رسول کی۔ ویسے بھی ہم لوگوں کو 24 نمبر کہا جاتا ہے، تو 24 نمبر والوں کی کو یہ آیت تو ضرور یاد ہونی چاہیے، سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، اگر تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اگر اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کون اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا؟ بڑا بدنصیب ہوگا جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا۔ ہیں کچھ لوگ ہیں ایسے، سارے زمانے سے مسکرا کے ملتے ہیں، باپ سے ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ احسان کر رہے ہیں۔ سارے زمانے کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، باپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے، بڑے روکھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ کبھی اپنی ماں کے پاس بیٹھو نا، اپنے باپ کے پاس بیٹھو نا، تو قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی رحمت کے بازوؤں کو بچھا دو۔ یہ تمہاری کائنات کے سب سے محترم لوگ ہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا حق بتایا ہے تو ماں باپ کا بتایا ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھو تو ادب سے بیٹھو۔ اللہ نے جب لوگوں سے بات کرنے کا حکم دیا تو فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کرو۔ لیکن جب ماں باپ سے بات کرنے کا حکم دیا تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے ادب کے ساتھ بات کرو، عزت کے ساتھ بات کرو۔ جب آپ باپ بنتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے، جب ایک عورت ماں بنتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کس چیز کا نام ہے۔ میری 2 مہینے کی بچی ہے، میں سفر میں تھکا ہارا گھر پہنچتا ہوں، رات میں 2 بجے بچی اٹھتی ہے، روتی ہے، مجھے نیند لگ رہی ہے، مگر بچی کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ باپ کی محبت غالب آ جاتی ہے، رات کو 2 بجے 3 بجے بچی کو اٹھا کر کے گود میں لے لیتا ہوں، کھلاتا ہوں اس کو۔ باپ کی محبت تقاضا کرتی ہے میرے بھائی۔ جاڑے کا موسم ہے، بچی نے پیشاب کر دیا، بچے نے پیشاب کر دیا، ماں اس گیلے بستر پہ خود سو جاتی ہے اور بچے کو سوکھے بستر پہ لٹاتی ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ نے محبت پیدا کی ہے ماں کے دل میں اور باپ کے دل میں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر اپنے باپ دادا سے تمہیں محبت ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر اپنی اولاد سے تمہیں محبت ہے۔ اولاد سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، زمین جائیداد بناتا ہے اولاد کے لیے، خون پسینہ ایک کرتا ہے اولاد کے لیے، حرام کاروبار تک کرتا ہے اولاد کے لیے، ناجائز طریقے بھی اپناتا ہے اولاد کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے، وَإِخْوَانُكُمْ، اگر اپنے بھائیوں سے محبت ہے۔ بھائی کی بھی محبت ہوتی ہے، بھائی کو کوئی برا بھلا کہہ دے انسان لڑ بیٹھتا ہے، میرے بھائی کو تم نے کہہ دیا۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، بیویوں سے محبت ہے۔ ظاہر ہے بیوی بھی محبت کرنے کی چیز ہے، میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، یہ باس کا اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میری بیوی تو مجھے دیکھ کے ڈر جاتی ہے، تو تم انسان کہاں ہو؟ تم تو شیر ہو گئے، بندر ہو گئے تم۔ انسان کی بیوی انسان کو دیکھ کر کے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ آپ گھر میں جائیں تو بیوی خوش ہو جائے، آپ موبائل پر بات کریں تو بیوی آپ سے بات کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی بیوی ڈر جائے، آپ کے بچے ڈر جائیں۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر تمہیں اپنے مال سے محبت ہے جو تم کما کے لاتے ہو۔
مال سے بھی محبت نیچرل ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے پیسے سے محبت نہیں، جھوٹ بول رہا ہے وہ. عالم کو بھی محبت ہے، جاہل کو بھی محبت ہے. کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کو مال سے بہت محبت ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اس تجارت سے، اس بزنس سے، اس کاروبار سے محبت ہے جس کاروبار کے تم مندی کے شکار ہونے سے ڈرتے ہو. کاروباری کو سب سے زیادہ یہی ڈر ہوتا ہے میرا کاروبار مندی کا شکار نہ ہو جائے، کاروبار میں مندہ نہ آ جائے، کاروبار ڈھیلا نہ پڑ جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر اور مکان جو تم بڑے شوق سے بناتے ہو، اگر اس مکان سے تم کو محبت ہے. اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا. باپ دادا سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بھائی بندو سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، تجارت سے محبت ہے، گھر بار سے محبت ہے، خاندان سے محبت ہے. 8 چیزوں کا نام لیا اللہ. اللہ نے فرمایا اگر ان 8 چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت اللہ سے بڑھ کے ہو جائے، رسول سے بڑھ کے ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے ہو جائے، فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. کسوٹی بتا دی اللہ نے.